أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره۔ یہ سورت زلزال کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ یہ آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 9 تک آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمین اپنے بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ نکال کر پھینک دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، یعنی زمین اس دن اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کر چھوڑی ہے۔ اس دن لوگ پرانگدہ حال ہو کر کھڑے ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کے نتائج دیکھیں۔ جس کسی نے ایک ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ایک ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ سامعین کرام، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کر چھوڑی ہوگی، یہ جو جتنی بھی اجرام فلکی ہیں اس کائنات میں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ملائک ہیں، فرشتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے مامور فرما دیا ہے وہ اپنے ان مفروضہ کاموں پر لگے ہوئے ہیں،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی روگردانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زمین بھی سامعین کرام ایک فرشتہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کر چھوڑی ہوگی۔ اس فرشتے کو وحی کی ہے اللہ نے، اور فرشتے کو جب اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے تو کسی فرشتے کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر سکے۔ یہ جو باتیں میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ اگر ان کے متعلق کچھ زیادہ تفصیل جاننا چاہیں تو حضرت امام مہدی و مسیح علیہ السلام کی شعراء آفاق کتاب ہے، ایک ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد 100 میں ہے وہ۔ میں نے بڑی دیر ہو گئی ہے، میں نے یہ سب باتیں وہاں پر حضور صاحب کی بتائی ہوئی پڑھی تھیں۔ آپ لوگ بھی اگر زیادہ جانکاری چاہتے ہیں اس معاملہ میں تو وہاں پہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت علم حاصل ہوگا۔ سامعین کرام، بروز سوموار مورخہ 26 اکتوبر 2015 کو پاکستانی وقت کے مطابق یعنی 2:00 پر ایک شدید زلزلہ آیا تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا شدید ترین زلزلہ تھا۔ یعنی اس کی جو ریکٹر اسکیل پر پیمائش کی گئی ہے وہ 8.1 تھی۔ اس سے پہلے 2005 میں اکتوبر میں ہی ایک بڑا شدید زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، اس سے بڑی تباہی ہوئی تھی، ہزاروں لوگ، غالباً 70-80 ہزار کے قریب لوگ فوت ہو گئے تھے۔ اس کی جو ریکٹر اسکیل پر شدت تھی وہ 7.6 یا 7.7 کہی بتائی جاتی ہے، لیکن اس زلزلہ کی جو شدت ہے وہ 8.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ زلزلہ جو ہے کوہ ہندوکش کے ریجن میں آیا، اور یہ زیر زمین 193 کلومیٹر نیچے تھا، اس کا جو منبع ہے۔ اسی وجہ سے اس خطے کے سارے لوگ، افغانستان، پاکستان اور باقی جو ممالک ہیں اس علاقے کے، وہ سارے بچ گئے، کیونکہ یہ بہت زیر زمین یہ اس کا زلزلہ تھا، اس کا منبع تھا، تو اس لیے لوگوں کی بچت ہو گئی۔ لیکن پھر بھی پاکستان میں لگ بھگ 350 لوگ کے قریب نا، کہ 260-70 کے قریب 260-70 کے قریب لوگ فوت ہوئے۔ اسی طرح افغانستان میں بھی سامعین کرام 150 کے قریب لوگ مارے گئے، اور بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی غالباً 1 درجن کے قریب لوگ فوت ہوئے ہیں اس زلزلے کی وجہ سے۔ افغانستان میں بہت سارے دیہات ملیا میٹ ہو گئے، اور اسی طرح پاکستان میں بھی کافی دیہات جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹے، اور بتایا جاتا ہے خبروں میں کہ 24-25 ہزار مکان منہدم ہوئے ہیں۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو زلزلہ تھا، جتنی اس کی شدت تھی، اگر یہ اوپر ہوتا تو بہت تباہی آنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بچایا۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ایک وارننگ دی لوگوں کو کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کریں، اللہ کی طرف جھکیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو وارننگ سمجھیں اور اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں۔ حکومت پاکستان اور خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ چونکہ بہت نقصان ہوا ہے، حکومت کو چاہیے کہ یہ جو لوگ متاثر ہیں ان کی مدد کرے، ان کے جو مکان گر گئے ہیں ان کی بنانے میں، یا جن کو نقصان ہو گیا ہے، جانور ہلاک ہو گئے ہیں، ان کی وہ جو نقصان ہے ان کی کمی پوری کرے۔ اسی طرح مخیر حضرات جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے جب دنیا میں آفتیں آتی ہیں تو یہ موقع ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کی رضا پانے کا۔ ان کو چاہیے کہ دل کھول کے بھرپور طریقے سے یہ جو متاثرین ہیں زلزلہ کی ان کی مدد کریں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے وارث بنیں۔ اس دنیا میں یہ مال و دولت کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا میں رہ جائیں گی۔ آپ لوگوں کے کام وہ نیک اعمال آئیں گے، وہ اللہ کے راستے میں آپ کا خرچ کیا ہوا جو روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، وہ آپ کے کام آئے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب اس قسم کی کیفیت کسی جگہ پر پیدا ہو تو بڑھ چڑھ کے اس قسم کے نیک کاموں میں حصہ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ
آپ کو اپنی رضا بھی بخشے اور آپ کے جو خطائیں ہیں، گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے۔ سورت زلزلال کے حوالہ سے حضور علیہ السلام یعنی حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے روحانی خزائن جلد 3 صفحات 161 اور 159 تک کچھ فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے میں سورت اس زلزلہ کے حوالے سے حضور صاحب کے جو ارشادات ہیں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں۔ سامعین کرام، حضور صاحب فرماتے ہیں از زلزلات کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ لیلۃ القدر اپنے تمام زور کے ساتھ پھر ظاہر ہوئی ہے، اور کوئی ربانی مسلح خدا تعالیٰ کی طرف سے معا ہدایت پھیلانے والے فرشتوں کے نازل ہو گیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں ان آیات کے حوالہ سے، یعنی ان دنوں کا جب آخری زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی عظیم و شان مسئلہ آئے گا اور فرشتے نازل ہوں گے، یہ نشان ہے کہ زمین جہاں تک اس کا ہلانا ممکن ہے ہلائی جائے گی، یعنی طبیعتوں اور دلوں اور دماغوں کو غائب درجہ پر جنبش دی جائے گی، اور خیالات عقلی اور فکری اور سبعی اور بہیمی پورے جوش کے ساتھ حرکت میں آ جائیں گے، اور زمین اپنے تمام بوجھوں کو باہر نکال دے گی، یعنی انسانوں کے دل اپنے تمام استعداد مخفیہ کو بمنصہ ہے ظہور لائیں گے، اور جو کچھ ان کے اندر علوم و فنون کا ذخیرہ ہے یا جو کچھ عمدہ دلی اور دماغی طاقتیں اور لیاقتیں ان میں مخفی ہیں، سب کی سب ظاہر ہو جائیں گی، اور انسانی قوتوں کا آخری نچوڑ نکل آئے گا، اور جو ملکات انسان کے اندر ہیں یا جو جذبات اس کی فطرت میں مبدع ہیں، وہ تمام مکمل قوت سے حیض فعل میں آ جائیں گے، اور انسانی حواس کی ہر ایک نوع کی تیزیاں اور بشری عقل کی ہر قسم کی باریک بینیاں نمودار ہو جائیں گی، اور تمام دفائن و خزائن علوم مخفیہ و فنون مستورہ کے جو چھپے ہوئے چلے آتے تھے، ان سب پر انسان فتح یاب ہو جائے گا، اور اپنے فکری اور عقلی تدبیروں کو ہر ایک باب میں انتہا تک پہنچا دے گا، اور انسان کی تمام قوتیں جو نشاء انسانی میں مخمر ہیں، صدہا طرح کی تحریکوں کی وجہ سے حرکت میں آ جائیں گی، اور فرشتے جو اس لیلۃ القدر میں مرد مسلح کے ساتھ آسمان سے اترے ہوں گے، ہر ایک شخص پر اس کی استعداد کے موافق خارق عادت اثر ڈالیں گے، یعنی نیک لوگ اپنے نیک خیال میں ترقی کریں گے، اور جن کی نگاہیں دنیا تک محدود ہیں وہ ان فرشتوں کی تحریک سے دنیاوی عقلوں اور معاشرت کی تدبیروں میں وہ ید بیضا دکھلائیں گے کہ ایک مرد عارف متحیر ہو کر اپنے دل میں کہے گا کہ یہ عقلی اور فکری طاقتیں اور ان لوگوں کو کہاں سے ملی؟ تب اس روز ہر یک استعداد انسانی بازبان حال باتیں کرے گی کہ یہ اعلیٰ درجے کی طاقتیں میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک وحی ہے جو ہر یک استعداد پر بحسب اس کی حالت کے اتر رہی ہے، یعنی صاف نظر آئے گا کہ جو کچھ انسانوں کے دل و دماغ کام کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے نہیں بلکہ کہ غیبی تحریک ہے کہ ان سے یہ کام کرا رہی ہے۔ اکثر میں جب یہ کہتا ہوں کہ جب نیوٹن ایک سیب کے درخت میں بیٹھا تھا تو اس کے آگے سیب گرا، تو وہ نیوٹن خود کہتا ہے کہ مجھے اس پر ایسے لگا جیسے الہام ہوا ہے کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا۔ تو بعض لوگ میرے مخالف جو کہتے رہتے ہیں کہ جمبا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیوٹن کو الہام ہو گیا تھا،
دیکھو یہ جو میں نے ابھی حضور صاحب کی تحریر پڑھی ہے وہ کیا فرما رہے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ لفظی وحی جیسے قرآن کی وحی ہے ایسے ہی ہر انسان پر نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا اقسام ہیں بات کرنے کی لوگوں سے، اپنی مخلوق سے. تو جب چاہے جس طرح چاہے کسی بشر کے ساتھ وہ اپنا مکالمہ و مخاطبہ کر سکتا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو باتیں ہیں اس پہ غور کریں، توجہ کریں. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سو اس دن ہر ایک قسم کی قوتیں جوش میں دکھائی دیں گی. دنیا پرستوں کی قوتیں فرشتوں کی تحریک سے جوش میں آ کر اگرچہ بباعث نقصان استعداد کے سچائی کی طرف رخ نہیں کریں گی، لیکن ایک قسم کا ابال ان میں پیدا ہو کر اور انجماد اور افسردگی دور ہو کر اپنی معاشرت کے طریقوں میں عجیب قسم کی تدبیریں اور صنعتیں اور کلیں ایجاد کر لیں گے، اور نیکیوں کی قوتوں میں خارق عادت طور پر الہامات اور مکاشفات کا چشمہ صاف صاف طور پر بہت نظر آئے گا. اور یہ بات شاذ و نادر ہوگی، حضور صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ بات شاذ و نادر ہوگی کہ مومن کی خواب جھوٹی نکلے. تب انسانی قوا کے ظہور و بروز کا دائرہ پورا ہو جائے گا، اور جو کچھ انسان کے نو میں پوشیدہ طور پر ودیت رکھا گیا تھا وہ سب خارج میں جلوہ گر ہو جائے گا. تب خدا تعالیٰ کے فرشتے ان تمام راست بازوں کو جو زمین کے چاروں طرفوں میں پوشیدہ طور پر زندگی بسر کرتے تھے ایک گروہ کی طرح اکٹھا کر دیں گے، اور دنیا پرستوں کا بھی کھلا کھلا ایک گروہ نظر آئے گا، تا ہر یک گروہ اپنی کوششوں کے ثمرات کو دیکھ لے. تب آخر ہو جائے گا. یہ آخری لیلۃ القدر کا نشان ہے جس کی بنا ابھی سے ڈالی گئی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیات جو ہیں کے حوالہ سے اخبار الحکم جلد 5 نمبر 14 مورخہ 17 اپریل 1901 صفحہ 7 پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آج جو اخراجات الارض و اسکالہا کا زمانہ ہے یہ مسیح موعود ہی کے وقت کے لیے مخصوص تھا. چنانچہ آپ دیکھو کہ کس طرح ایجادیں اور نئی نئی کانیں نکل رہی ہیں، ان کی نظیر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی ہے. میرے نزدیک تون بھی اسی میں داخل ہے، اس کی جڑ زمین میں ہے. پہلا اثر چوہوں پر ہوتا ہے، غرض اس وقت کے زمینی علوم کمال تک پہنچ رہے ہیں، توہین اسلام کی حد ہو چکی ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ اس 50-60 سال میں جس قدر کتابیں، اخبار، رسالے توہین اسلام میں شائع ہوئے ہیں کبھی ہوئے تھے؟ پس جب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو کوئی مومن نہیں بنتا جب تک اس کے دل میں غیرت نہ ہو. بے غیرت آدمی دیوس ہوتا ہے. یہ تو حضور صاحب کے فرمودات تھے جو آپ صاحب نے 1 صدی قبل فرمائے تھے. تو اب میں سامعین کرام کو کتاب متی باب نمبر 24 آیات نمبر 4 تا 14 میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنی آمد ثانی کے متعلق جو فرمایا ہے میں آپ لوگوں کو پڑھ کر وہ سنا دیتا ہوں. حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار، کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے. لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے
اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گے، اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے، اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے، اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ یہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اپنے آمد ثانی کے متعلق یہ الفاظ ہیں کہ جب ان کا آخری زمانے میں نزول ہوگا تو اس وقت دنیا کی کیا حالت ہوگی، کیا کیا ہوگا وہاں پر۔ تو یہ باتیں جو اب میں نے پڑھ کر سنائی ہیں تو ان کے الفاظ ہیں جن سے یہ خبر ملتی ہے کہ زلازل جو ہیں، یعنی زلزلے جو ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو آخری زمانے میں نزول ہوگا اس کے وقت زلزلوں کا، بہت زیادہ زلزلوں کا آنا بھی ایک نشانی ہے، اور لڑائیوں کی افواہیں، یعنی سلطنت پر چڑھائی کرے گی، قوموں پر چڑھائیاں کریں گی۔ یہ سارے کشت و خون جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جب آخری زمانے میں نزول ہوگا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو بشارت دی ہوئی ہے کہ وہ نزول فرمائیں گے، تو یہ معاملات سارے اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ زلزلے بھی بہت اکثر سے آئیں گے، اس وقت دنیا کا ماحول ایسا ہوگا، اور لڑائیاں قوموں پر حملہ، قوم پر حملہ کرے گی، سلطنت پر چڑھائی کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں 27 اکتوبر کو 2015 کو میں نے ایک خبر پڑھی تھی، یا خبر اخبار میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس کو بتاؤں، آپ لوگوں سے بھی اس خبر کو شیئر کروں۔ اس خبر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ امریکی محکمہ ارضیات کے مطابق، اس دن کی بات ہے، 26 اکتوبر کی بات ہوگی یا اسی 27 اکتوبر کی ہوگی، یا ایک دن پہلے کی بات وہ کر رہے ہیں خبریں جو ان کا نمائندہ ہے۔ امریکی محکمہ ارضیات کے مطابق دوپہر تک دنیا بھر میں چھوٹے بڑے 85 زلزلے ریکارڈ کیے گئے، یعنی آدھے دن میں ہی 85 آ گئے زلزلے، یعنی ان کی ریکٹر سکیل جو ہے امریکہ کی اس شعبہ کے سے متعلقہ جو ہے ان کا سسٹم ہے، انہوں نے ریکارڈ کیے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ رپورٹ میں یہ محکمہ تسلسل کے ساتھ ارضیاتی تبدیلیوں پر نظر رکھتا ہے اور زلزلوں کا ریکارڈ جمع کرتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں گزشتہ 7 روز کے دوران 709 زلزلے آئے، یعنی ایک ہفتے کی وہ تعداد بتا رہے ہیں زلزلوں کی 709۔ آگے لکھتا ہے وہ نامہ نگار کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران اس جو محکمہ ہے امریکہ کا، اس نے ایک ماہ کے دوران 3350 زلزلے ریکارڈ کیے ہیں دنیا میں، جو مختلف علاقوں میں، ممالک میں، خطوں میں آئے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ اسی محکمہ جو ہے امریکہ کا ارضیات کا، اس نے ایک سال کے دوران 39,102 زلزلے ریکارڈ کیے۔ دیکھیں کتنی کثرت کے ساتھ زلزلے اب اس وقت دنیا میں آ رہے ہیں، اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اپنی آخری زمانے میں، جو اپنے نزول کے متعلق کہ وہ بونچال آئیں گے، کثرت سے آئیں گے، تو یہ باتیں اس وقت دنیا میں پوری ہو رہی ہیں۔ 10 دسمبر 1983 میں سامعین کرام ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اور روح القدس کے کھلا میرے شامل آل ہونے کے بعد، خاکسار اپنے مشاہدہ کے مطابق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ زلازل کی یہ کثرت بطور خاص 1984 سے شروع ہوئی تھی۔ میں بڑی اچھی طرح سے میں نے غور کیا، دیکھا ہے کہ اس وقت کے بعد 1984 کے بعد یہ جو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا دارالحمد میں، روح القدس کے شامل آل ہونے کے، یہ جو زلزلوں کی اتنی زیادہ تعداد کثرت میں آنا کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہو گیا تھا، 1984 سے۔ سامعین کرام،
آپ کو واضح رہے کہ جب کسی رسول یا نبی کی شریعت اس کے فوت ہو جانے کے بعد بگڑ جاتی ہے اور اس کی اصل تعلیم اور ہدایت کو لوگ بدلا کر اس کی طرف بیہودہ اور جھوٹی باتیں منسوب کر دیتے ہیں، اور جھوٹے طور پر یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ وہ تمام کفر اور بدکاری کی باتیں اس نبی نے ہی سکھلائی تھیں، تب پھر اس فوت شدہ نبی کے دل میں ان فسادوں اور تہمتوں کو دور کرنے کے لیے ایک اشد درجہ کی توجہ اور اعلیٰ درجہ کا جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نبی کی روحانیت تقاضا کرتی ہے کہ اس کا کوئی قائم مقام زمین پر پیدا ہو تاکہ اس کی طرف منسوب کیے گئے جھوٹے عقائد اور الزاموں کا وہ رد کرے۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنی وفات کے بعد آپ کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے اپنی وفات کے بعد 3 دفعہ مثالی طور پر نازل ہونا پڑا اس دنیا میں۔ پہلی دفعہ اس طرح کہ جب واقعہ صلیب کے بعد یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ مکار، فریبی اور دغا باز قرار دے دیا، آپ کے تولد کو بھی نعوذ باللہ ناجائز قرار دے دیا تھا۔ وہ بدبخت یہودی جن میں وہ نازل ہوا تھا اصالتاً پہلی دفعہ۔ اسی طرح نصارہ نے، یعنی آپ کے پیروکار جو تھے، انہوں نے بھی حد سے زیادہ غلو کرتے ہوئے اسے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا لیا۔ یہودیوں نے نعوذ باللہ اس کو جھوٹا قرار دیا، مکار فریبی قرار دے دیا، لیکن پیروکاروں نے اتنا غلو کیا کہ افراد کے ساتھ اس کو خدا تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا، اور اس طرح ان بدعمالیوں کی وجہ سے یہود و نصارہ مغضوب علیہ اور ضال بن گئے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی ہوئی ہیں، بلکہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کی آخری آیت میں ہی ان مغضوب علیہ اور ضالین کا ذکر اللہ نے کر دیا ہے کہ یہودی نبیوں کے قاتل تھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ مغضوب علیہ ہو گئے۔ اور نصارہ جو تھے، انہوں نے شرک میں اتنی ترقی کر لی کہ ایک بشر کو، ایک انسان کو، کمزور انسان کو خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھ گئے اور اس ضال بن گئے۔ سامعین کرام، ان جھوٹے الزاموں سے بریت کے لیے یہ جو یہودیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام پر لگائے تھے، ان جھوٹے الزاموں سے بریت کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی روحانیت نے جوش مار کر اپنا مثالی نزول چاہا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود میں نزول فرما کر اپنے متعلق جھوٹے الزاموں اور جھوٹے عقیدوں کا رد فرمایا۔ واقعہ صلیب کے 600 سال بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے ناتمام کاموں کی تکمیل کی، بلکہ اس کی صداقت کی گواہی دے کر یہود و نصارہ کی تہمتوں اور الزاموں سے بھی انہیں بری قرار دے دیا۔ یہ باتیں ساری قرآن کریم جو الہامی کلام ہے محمد عربی پر نازل ہونے والا، اس میں یہ باتیں ثابت ہیں کہ وہ ایک سچا، ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس طرح حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بھائی تھے، ان کی روح کو خوشی پہنچائی۔ کس نے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام پھر کیے، جو آپ پر الہامی کلام نازل ہوا، اور اس کی وجہ سے وہ سب جو گندے الزامات تھے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے گئے، یہودیوں نے لگائے تھے یا نصارہ نے ان کو خدا بنایا تھا، سب کی تکذیب کر دی۔ یہ پہلا مثالی نزول تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا۔ دوسری دفعہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی روحانیت کو تب جوش آیا سامعین کرام جب نصارہ میں دجالیت کی صفت اتم اور اکمل طور پر داخل ہو گئی۔ حدیثوں کے مطابق دجال نے نبوت اور خدائی کے دعوے کر لیے۔
دجال سے مراد کوئی فرد نہیں ہے، یہ دجالی قومیں ہیں جن کی طرف حدیثوں میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ان دجالی قوموں نے نبوت اور خدائی کے دعوے کر لیے۔ نبوت کے دعویٰ سے مراد ہے دخل در امور نبوت، اور خدائی کے دعویٰ سے مراد دخل در امور خدائی ہے۔ ان دجالی فتنوں کے کلا کما کرنے کے لیے حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کو دوسری دفعہ پھر جوش آیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنا مثالی نزول چاہا، اور پھر 1 صدی قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش کے موافق آپ کی روح حضرت مرزا غلام السلام کے وجود میں ڈال کر آپ کا بطور مسیح موعود نزول فرمایا تھا۔ یہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا مثالی نزول تھا۔ سامعین کرام، پھر یوں مقدر ہوا کہ آخری زمانہ کے آخری حصہ میں عیسائی فتنوں نے ایک بار پھر دوبارہ شدت کے ساتھ زور مارنا تھا، اور مسیح کو خدا بنانے کا شرک دوبارہ شدت کے ساتھ دنیا میں پھیلنا تھا۔ تب مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر تیسری بار اپنا جلالی رنگ میں نزول چاہے گی، اور پھر ایک قہری شبیہ میں اس کا نزول ہو کر آخر دنیا کی صف لپیٹی جانی تھی۔ اور سامعین کرام، حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ تیسری دفعہ نزول محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے معوذ ذکی غلام کے وجود میں ہونا تھا۔ سامعین کرام، امت محمدیہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے آگے ایک پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی فرمائی ہوئی ہے، اور امت غلطی سے یہ اس پیشگوئی کے سلسلے میں یہ عقیدہ بنا کر بیٹھ گئی ہے کہ وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل کتاب نازل ہوئی تھی، جو کہ موسی مریم کے گھر میں بن باپ پیدا ہوئے تھے، اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ ہو کر آسمان پر جا بیٹھے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے دوبارہ اپنے جسم کے ساتھ کہ دنیا میں نازل ہونا ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ ٹوٹل غلط ہے، باطل ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو جو مرضی کرتے پھریں، لیکن امت مسلمہ کو تو چاہیے تھا کہ ایسی کیوں یہ باتیں ہی شرکی مشرکانہ باتیں ہیں یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس نے بالآخر مرنا ہے، اور مر کر اسی زمین میں اس کا جسم دفن ہوتا ہے۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ایک بشر کے رسول تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون سے بالا نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی بالا کرتا ہے، امت محمدیہ نے یہ کام کیا تو یہ بھی ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ خیال ہے۔ تو یہ ایک غلط عقیدہ امت میں پیدا ہو گیا، صدیاں امت میں، بلکہ آج تک بھی یہ عقیدہ ہے، لیکن 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام صاحب نے دلائل کے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں اس عقیدے کو باطل ثابت کر کے امت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ جو متقی اور نیک لوگ تھے وہ تو سمجھ گئے، انہوں نے اس باطل عقیدے کو چھوڑ کر، حیات مسیح کے باطل عقیدے کو چھوڑ کر وفات مسیح کا عقیدہ نہ صرف اختیار کیا بلکہ حضرت مرزا غلام صاحب کے پیروکاری غلامی میں بھی آ گئے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ جو پیشگوئی ہے، وہ دراصل مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کے وجود میں پورا ہونے کی بجائے، کیونکہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں، حضرت مرزا غلام علیہ السلام جو محمدی مریم ہیں، ان کے معوذ ذکی غلام کی صورت میں یہ پیشگوئی پورے ہونے والی ہے، اور یہ ہو رہی ہے۔ محمدی مریم نے بذات خود اس معوذ ذکی غلام کو مسیح ابن مریم قرار دیا ہوا ہے، اور میں اکثر میرے مضامین پڑھیں الغلام.com پر اور میرے خطبات سنیں، میں نے ان کے ثبوت پیش کیے ہیں سب لوگوں کے آگے، احمدی مسلمانوں کے آگے، غیر احمدی مسلمانوں کے آگے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 مبشر الہامات نازل ہوئے تھے اس ذکی غلام کے حوالہ سے بشارت کے طور پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو، اس حلیم غلام کو مسیل مبارک امن قرار دے دیا تھا اپنے مبشر کے الہامات میں، اور اس طرح ملہم پر ظاہر کر دیا، اس کو بتا دیا کہ دیکھیں یہ مسیل مبارک امن تو تیرے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، میں نے پیدا ہی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکی غلام جو ہے، مسیل مبارک احمد جو ہے، یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہوگا، آئندہ زمانے میں کسی وقت یہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا اختیار ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، وہ جو چاہے کر دے. اگر وہ چاہے تو ملہم کی نسل میں سے، جسمانی نسل میں سے وہ کر سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو اس کی روحانی نسل میں سے اس کو پیدا کر سکتا تھا. اور الحمدللہ رب العالمین، یہ جو اللہ کا فضل ہے تو یہ اس عاجز کے قسمت میں نکل آیا. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ باتیں ظاہر کر دیں اور مجھے کھڑا کر دیا کہ وہ ذکی غلام موعود جو ہے وہ تو ہی ہے. سامعین کرام، میں ایک دو اور باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس حوالہ سے، کہ وہ یہ کہ ہندوستان کے ایک مرد باخدا نعمت اللہ صاحب، وہ 560 ہجری میں ہندوستان کے قریب آج سے 950 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. ایک نیک اور ولی اللہ، ایک صاحب الہام وجود تھے. انہوں نے ایک قصیدہ لکھا اس زمانے میں. حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے اس عقیدہ کے اشعار کو سچ اور الہامی قرار دیتے ہوئے اس قصیدہ کو اپنے رسالہ نشان آسمانی میں اپنی صداقت کے حق میں تحریر فرمایا تھا. یعنی یہ 1892 کی بات ہے. اس قصیدہ کے کل 55 اشعار ہیں. قارئین، یہ قصیدہ اور اس کے بعض اشعار کی جو حضور سامنے تشریح فرمائی ہے، قارئین روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 357 تا 377 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس وقت سامعین کے آگے اس قصیدہ کے چند اشعار پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. یہ صاحب، یہ بزرگیدہ بندہ جو اللہ کا تھا، یہ ولی تھا، یہ فرماتا ہے، اس کا سٹارٹ اس طرح کرتا ہے اپنے قصیدے کا: قدرت کردگار می بینم، حالت روزگار می بینم. وہ کہتا ہے خدا تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات دیکھ رہا ہوں. دوسرا شعر میں وہ کہتا ہے: از نجوم این سخن نمی گویم بلکہ از کردگار می بینم. وہ کہتا ہے کہ میں یہ باتیں علم نجوم کی بنا پر نہیں کہہ رہا، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہوں. یعنی یہ میری باتیں الہامی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں. اشعار کے رنگ میں آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں. 33واں جو قصیدہ کا شعر ہے اس میں لکھا ہے: چون زمستان بے چمن با گذشت، شمس خوش بہار می بینم. یعنی جب زمستان بے چمن، مراد یہ ہے کہ جب 13ویں صدی کا موسم خزاں گزر جائے گا تو 14ویں صدی کے سر پر آفتاب بے بہار نکلے گا. یعنی مجدد وقت ظہور کرے گا. اور پھر اسی شعر کے مطابق 14ویں صدی کے سر پر حضرت مرزا غلام علیہ السلام قادیانی کا بطور مجدد صدی 14 نزول ہوا. آپ علیہ السلام کو 20 فروری 1886 میں ایک الہامی پیشگوئی میں ایک روحانی فرزند یعنی ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی. آگے میں یہ جو اشعار پڑھوں گا قصیدے کے، یہ اشعار نعمت اللہ صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی جو پسے موعود ہے، وہی ذکی غلام جو ہے، روحانی فرزند ہے، اس کے متعلق فرمائے ہیں. اب میں وہ اشعار پڑھوں گا. تو اگلا شعر اس طرح ہے، 34واں. وہ فرماتے ہیں: دور او چون شود تمام بکام، پسرش یادگار می بینم. اس کا زمانہ یعنی 14ویں صدی کے مجدد کا زمانہ، محمدی مریم کا زمانہ جب مقصد کے مطابق ختم ہو جائے گا تو اس کا بیٹا اس کی یادگار کے طور پر دیکھ رہا ہوں میں. وہ
الہامی اشعار ہیں وہ اس کے، میں دیکھ رہا ہوں۔ آگے وہ کہتا ہے 35ویں شعر میں، بندگان جناب حضرت او سر بسر تاجدار می بینم، میں اس کے بیٹے کی خدمت میں رہنے والے خادموں کے سر پر سردائی کے تاج رکھے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہ جو بیٹا ہوگا، وہ ذکی غلام جو ہے روحانی فرزند، اس کی جو خادم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنی عزت دے گا، اتنی بزرگی دے گا کہ ان کے سروں پر بھی اللہ تعالیٰ سرداری کے تاج رکھ دے گا۔ 36واں جو شعر ہے اس قصیدہ کا، اس میں وہ فرماتے ہیں، بادشاہ تمام ہفت اقلیم شاہ علی تبار می بینم، بلند مقام بادشاہ کو دنیا کی 7 ولایتوں پر بادشاہی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ وہ ذکی غلام کی باتیں کر رہے ہیں، وہ پس موت جو ہے محمدی مریم کو دیا گیا، اسی پس موت کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہے۔ اسی کے نزول کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے پیش گوئیاں فرمائی ہوئی ہیں آخری زمانہ کے متعلق۔ آگے وہ لکھتا ہے 37واں شعر ہے، صورت و سیرتش چو پیغمبر علم و حلمش شعار می بینم، وہ فرماتے ہیں اس شاہ عالی مقام کی صورت و سیرت پیغمبر جیسی ہوگی، اور اس کا شعار یعنی طریقہ علم و حلم ہوگا، یا ہم کہہ سکتے ہیں یا علم و حلم کو اس کا شعار دیکھ رہا ہو۔ یہ وہی باتیں ہیں جیسے کہ اس پیش گوئی میں ذکی غلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نظر من السماء۔ اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا وہ۔ دیکھیں یہ مرکزی علامتیں اور نشانیاں ہیں اس ذکی غلام کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حلیم بھی قرار دیا اور اس کو علیم بھی قرار دیا کہ میں اس کو علم دوں گا، وہ بطور علم کے میں اس کو ایک نشان بناؤں گا دنیا میں۔ یہ بھی ولی نعمت اللہ صاحب بھی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ صورت و سیرتش چو پیغمبر علم و حلم شعار می بینم، اس شاہ عالی مقام کی صورت و سیرت پیغمبر جیسی ہوگی، اور اس کا شعار علم و حلم ہوگا، یا علم و حلم کو اس کا شعار دیکھ رہا ہوں۔ آگے وہ 45واں شعر میں فرماتے ہیں، بعد ازاں خود امام خواہد بود بس جہاں را مدار می بینم، اس کے بعد خود امام ہوں گے، دنیا کے ایک بڑے حصے کو انہیں مرکز اور مدار تسلیم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں، اگلا شعر ہے 46واں، الف ہے میم و دال می خوانم نام آ نامدار می بینم، میں انہیں الف ہے میم و دال پڑھتا ہوں، یعنی احمد پڑھتا ہوں، اور ان کا نام گرامی بہت مشہور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میں اس ضمن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 1984 میں جب یہ دارالحمد میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، تو ایک دفعہ میں خواب میں 84 کی بات ہے، اپنے صحن میں گھر کے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں صحن میں کھڑا ہوں، اچانک حضور علیہ السلام حضرت مرزا غلام صاحب میرے سامنے میں دیکھتا ہوں خواب میں کھڑے ہیں، تو حضور صاحب مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یقیناً 2 دفعہ انہوں نے فرمایا تھا، لیکن ایک دفعہ تو یقینی کہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2 دفعہ فرمایا تھا۔ حضور صاحب مخاطب ہو کر مجھ سے فرماتے ہیں، عبدالغفار احمد گلنار۔ تو اس شعر میں بھی وہ جو نعمت اللہ صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں، الف ہے میم بدال می خانم نام آ نام دار می بینم، میں انہیں الف ہے میم بدال یعنی احمد پڑھتا ہوں، اور ان کا نام گرامی بہت مشہور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آگے 49 جو نمبر ہے شعر کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ این جہاں را چو مصر می نگرم عدل او را حسار می بینم، میں اس دنیا کو ایک شہر کی طرح دیکھ رہا ہوں اور اس کے عدل کو قلعہ بنتے دیکھ رہا ہوں۔ آج کل دیکھیں دنیا کیا بن گئی، ایک شہر، گلوبل ولیج، عام اصطلاح آج کل دیکھیں میڈیا میں استعمال ہوتی ہے دنیا کے متعلق،
ہماری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ یہ شخص بھی 950 سال پہلے اس پس موت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، این جہاں را چو مصر می نگرم عدل او را حصار می بینم، میں اس دنیا کو ایک شہر کی طرح دیکھ رہا ہوں اور اس کے عدل کو قلعہ بنتے دیکھ رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں 50واں شعر ہے، ہفت باشد وزیر سلطانم ہمارا کامگار می بینم، میرے بادشاہ کے یعنی اس معوذ ذکی غلام کے 7 وزیر ہوں گے اور میں تمام کو کامیاب اور کامران دیکھ رہا ہوں۔ اگلا شعر میں پڑھتا ہوں، برکف دست ساکی وحدت بادائے خوشگوار می بینم، اس ساکی وحدت کے ہاتھ کی ہتھیلی پر خوش مزہ اور خوشگوار شراب کا جام دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ باتیں آپ لوگوں کو نہیں علم ان باتوں کا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ورچوئس گاڈ، یہ جو اس کا جو الہی نظریہ، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ جو مبارک سجا سے اٹھنے کے بعد اسی دن یا اگلے دن مجھ پر الہام ہوا تھا، یہاں پر اس شعر میں وہ اسی نظریے کی وہ بات کر رہا ہے۔ سامعین کو یاد رہے کہ ورچوئس گاڈ کا الہی نظریہ تمام باطل فلسفیانہ نظریات اور باطل مذہبی نظریات مثلا تثلیث وغیرہ کو نگل کر سچے خدا کی توحید دنیا میں قائم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اس وقت یہ جو اشعار پڑھے ہیں، چند اشعار میں ان قصیدے سے پڑھے ہیں، اس قصیدے میں جو نعمت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی محمدی مریم کے اس پس موت کے متعلق جو باتیں فرما رہے ہیں، میرا سوال ہے اس وقت جماعت احمدیہ کے خلیفہ سے اور جماعت احمدیہ محمود کے مولویوں سے اور جماعت احمدیہ محمود کے جیلوں سے کہ یہ ساری باتیں کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں پوری ہو گئی ہیں؟ جیسے کہ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قومیں اس سے برکت پائیں گی، بلکہ فرماتا اللہ ہم اس میں روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی اور وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ ساری باتیں، یہ جو قصیدہ ہے اس میں بھی وہ نعمت اللہ صاحب 950 سال پہلے آج سے بیان فرما کر گئے ہیں، اس بندے کی اس پس موت کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اتنی شہرت خدا اس کو دے گا، وہ دین اسلام کے غلبے کا باعث بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ دین اسلام کو باطل ادیان پر فتح دے گا۔ میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے، وہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود تھے، وہ ذکی غلام تھے، بڑی ضد کر رہے ہیں اس پہ، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ اشعار سارے جو مضمون ہے سارا پیش ہوئے گا، کیا بشیر الدین محمود احمد میں پورا ہو گیا؟ آپ خیال کرو کہ تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ بشیر الدین محمود احمد اور کے جانشینوں نے جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے کیا کیا؟ آج جماعت احمدیہ کا، مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت احمدیہ کی یہ حال ہے کہ عالم اسلام نے اس جماعت کو نکال کے اسلام سے دائرہ خارج کر کے ہی باہر بٹھا دیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کو حکومتوں کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے پارٹیشن سے پہلے بھی بڑی بھرپور طریقے سے برے صغیر کی سیاست میں حصہ لیا، بذریعہ اپنے مریدوں کے یعنی چوز ظفلا وغیرہ وغیرہ، اور پارٹیشن کے بعد بھی انہوں نے کھل کر 1971 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، حالانکہ حضرت مرزا صاحب سامنے اپنی جماعت کو ایک روحانی جماعت قرار دیا ہوا ہے، بلکہ ان کی زندگی میں ان کا جو پوتا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ زیر تعلیم تھا، کسی سٹرائک میں انہوں نے حصہ لے لیا، مرزا عزیز احمد، تو حضور صاحب نے اس کو جماعت سے خارج کر دیا۔ بعد میں انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، اور پھر انہوں نے حضور صاحب نے اس کو معافی دے دی۔ مقصد یہ ہے کہ جب بانی جماعت نے اپنی جماعت کو جماعت احمدیہ کو ایک روحانی جماعت قرار دیا ہے، ان لوگوں کا کیا کام تھا پاکستان میں آ کر سیاستوں میں ٹانگ اڑاتے؟ صرف شوق تھا گورنر بننے کا، صدر بننے کا، وزیر بننے کا، حکومتوں کا شوق تھا ان کو، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ 1974 میں وہ ٹرین کا جو حادثہ ہوا روا کے اسٹیشن پر، ٹھیک ہے جو انہوں نے کام کیا وہ غلط کام تھا،
ملتان کے جو میڈیکل کالج کے لڑکے تھے، غلط کام کیا انہوں نے، لیکن حضرت مرزا صاحب سامنے تو ہمیں تلقین فرمائی کہ صبر کرو، اگر کوئی گالیاں بھی دیتا ہے اس کو دعا دو. لیکن ان لڑکوں کے ساتھ پھر جو بھی کیا، خدام الاحمدیہ کی تنظیم کس نے بنائی تھی؟ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کارنامے ہیں. اس خدام الاحمدیہ کے لڑکوں نے ان کے لڑکوں کے ساتھ کیا کیا؟ پھر ایسا ایسا وہ ٹرین جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئی. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 6-7 ستمبر کو غالباً 1974 کو متفقہ طور پر پارلیمنٹ نے جماعت احمدیہ کو، دونوں گروپوں کو غیر مسلم قرار دے کے عالم دین اسلام سے ہی خارج کر دیا. یہ ہیں کرتوت ان لوگوں کے. بشیر الدین محمود احمد جس کو تم مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، کہاں دنیا کے کنارے تک شہرت پانا، قوموں نے جس سے برکت پانی ہے، اس وجود کو، اس کی پیش گوئی کو تم ایک ایسے انسان کے پر منطبق کر کے بیٹھے ہوئے جس نے تمہارا یہ حال کر دیا کہ تم آج عالم اسلام سے بھی نکل کر باہر بیٹھے ہوئے ہو. کچھ ہوش کے ناخن لو، تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو. اور پھر جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں چھوڑتا. یہ میں سوال آپ لوگوں کے آج رکھا ہے اس خطبہ جمعہ میں، غور کرو اس پہ. بتاؤ کہ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے 7 برز اعظم پر حکومت کی ہے؟ کیا اس کی شہرت کناروں تک، زمین کے کناروں تک پہنچی ہے؟ کیا اس کے وزیر تھے؟ یا یہ جو باتیں بیان فرمائی ہیں نعمت اللہ صاحب نے الہامی طور پر اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر، کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد جس کو تم مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے وہ، یا جو خود بن کر بیٹھا ہوا تھا، کیا اس کے وجود میں یہ باتیں پوری ہوئی ہیں؟ ان باتوں کا پورا ہونا درکرار ہم تو اس کی حرکتوں کی وجہ سے عالم اسلام سے باہر، دین اسلام سے باہر ہو کر، غیر مسلم ہو کر بیٹھے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سامعین کرام، محمدی مریم نے، حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے اپنے اس روحانی فرزند کے نزول کے حوالے سے اپنے پیروکاروں کو کچھ نشانیاں بتائیں اس کے نزول کی یا اس کے ظہور کی کچھ نشانیاں دی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے وہ حضور صاحب کے جو فرمودہ ہے وہ میں پڑھ کر سنا دوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 679 بحوالہ تذکرہ المہدی حصہ دوم جدید ایڈیشن صفحہ 274 پر یہ الفاظ حضور کے ملتے ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا و حفظ کے بندے جدا ہو جائیں گے. پھر خدا تعالیٰ اس تفرقہ کو مٹا دے گا. باقی جو کٹنے کے لائق ہے اور راستے سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا. اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کچھ تو خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی. ایک عالمگیر تباہی آئے گی، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا. صاحبزادہ صاحب، اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا. خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے. ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین یعنی بادشاہ ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے. تم اس موعود کو پہچان لینا. حضور صاحب نے اپنے موعود فرزند جو ہے روحانی، اس کی پہچان کے لیے یہ نشانیاں بتائی ہیں. اور میں نے ابھی خطبہ کے شروع میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آخری زمانے میں ان کے نزول کے سلسلہ میں جو انہوں نے نشانیاں بتائی تھیں وہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں. اس میں بھی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جب میرا آخری زمانے میں نزول ہوگا تو لڑائیوں کی افواہیں، ایک سلطنت دوسری سلطنت پر حملہ کرے گی، قوموں پر حملہ کر دیں گی، کچھ تو خون ہوگا، اور پہنچال آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے. یہ ساری نشانیاں آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کا کیا حال ہے. اور اس وقت محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کا وہ موعود ذکی غلام جس کو آپ سامنے مجھ سے موعود قرار دیا تھا اپنے الفاظ میں، وہ موعود قمر الانبیاء اور وہ موعود فخر الرسول آج تمہارے درمیان موجود ہے اپنے دعوے کے ساتھ.
اور اس دعوے کے آگے میں جماعت احمدیہ کی عجیب بات ہے کہ 22 سال سے جماعت احمدیہ محمود کے خلیفے اور علماء میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں، کیوں نہیں میرا سامنا کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے سامعین کرام کہ میں حق پر ہوں اور سچا ہوں. اور یہ جو بشیر الدین محمود احمد کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ ہی فیک ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے. کچھ صحابیوں نے غلطیاں کیں، ایک بندے کو اس کے دعوے کے بغیر ہی مجھ سے موت بنا کر بیٹھ گیا ہے، اور پھر ایسا ایسا یہ لوگوں میں ڈالنا شروع کر دیا دلوں میں، اور پھر ایسا ایسا پھر وہ جو شخص تھا اس نے کوشش شروع کر دی کہ کس طرح میں ایسے حالات پیدا کر لوں کہ میں دعوی کر دوں. تو باہر 30 سال کے بعد پھر انہوں نے 1944 میں ایک خواب کی بنیاد پر، جو کہ قطعی طور پر ایک جھوٹی خواب ہے، اپنے حلفاً اپنے موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جو کہ بالکل قطعی طور پر ایک غلط اور جھوٹا دعویٰ تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مفتری اللہ کی جو سزا مقرر فرمائی ہوئی ہے سورۃ الحاقہ میں قطع بتین کی، اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹے دعویٰ، جو الہامی جھوٹا دعویٰ اس نے کیا تھا 10 سال کے بعد 10 مارچ 1956 کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قطع بتین کر دی. اور ایک زمانہ اس عبرت ناک سزا جو اس کو ملی تھی قطع بتین کی گواہ ہے، ربا میں لوگ گواہ ہیں، آج بھی زندہ موجود ہیں لوگ جو اس وقت موجود تھے مسجد میں. بہر اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ اور فہم دے، اور آپ کو چاہیے کہ اس جھوٹے دعوے کو چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں ایسے، کیونکہ یہ دعوی غلط تھا اور اللہ کی ناراضگی نہ مول لیں. اس دنیا سے جب اپنا آپ کو موت ہے آگے جائیں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، ان گناہوں سے پاک ہو کر جائیں، چھوڑ دیں ان باتوں کو، چھوڑ دیں اس دعوے کو. اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اگر آپ کوشش کریں گے حق اور حقیقت کو پانے کی. تو میں اپنا یہ خطبہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.